ماشاءاللہ بڑی محبت کرنے والے آپ بیٹھے ہیں، تو ایک حمد کے کلام سے، اور جو کلام مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے وہ حضور نصیر ملت کا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کی بالخصوص بزرگوں کو معافی، نوجوانوں کی خدمت میں دست بستہ گزارش اور آپ کی گستاخی کروں گا کہ جو جگہ مجھے خالی نظر آ رہی ہے اس جگہ پہ اگر آپ تشریف لائیں تو یہ آپ کے لیے بھی باعث برکت ہوگا، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ سب کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ باہر والے احباب آپ اندر اگر تشریف لے آئیں، جگہ اندر کافی خالی ہے، تو یقین کریں آج آپ لوگ جو اس ٹھنڈے موسم میں اپنے گھروں میں اپنے نرم و نازک بستر چھوڑ کر آج اس اللہ کے گھر میں آئے ہیں، تو یہ مقدر والا آتا ہے۔ علاقہ بڑا وسیع ہے، بہت زیادہ آبادی ہے، لیکن آپ لوگ جو مسجد میں آئے ہیں یقیناً نہ اس میں میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے۔ اس سے اگلی بات میں کرنے لگا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو تو مجھے قاری صاحب نے بلایا تو تقریباً 1 مہینہ پہلے انہوں نے رابطہ شروع کیا، میں نے وعدہ کر دیا، اب انہوں نے نام بھی لکھ کے ہائی لائٹ کر دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو علماء آئے، جو ثناخان آئے، وہ انہیں بلایا گیا، کسی کو قاری شہزاد صاحب نے بلایا، کسی کو قاری عمر جاوید صاحب نے بلایا، کسی کو کسی اور انتظامیہ کے ممبران میں سے کسی نے بلایا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ وہ مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں کہ نہ آپ کا نام اشتہار پہ آیا، نہ آپ کا کسی نے دروازہ کھٹکایا، نہ بائی نیم آپ کو کہاں سے اٹھا کے یہاں بٹھایا گیا، بلکہ آپ کے کانوں میں مصطفیٰ کے میلاد کا ذکر پہنچا تو وہ تڑپ آپ کو اپنے گھر سے اٹھا کر یہاں لے آئے۔ تو یہ خاص کرم ہے میرے مصطفیٰ کا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اب اس شعر پہ غور نہیں کیا، سنتے تو بچے بچے کی زبان سے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، تو اگر لطف لیجئے اس شعر کا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ شاعر نے 2 محبوب کا ذکر کیا ہے، جس سے محبت کی جائے۔ میں اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو میرا محبوب جو ہے میں اس کا محب ہوں، اگر میں تذکرہ کرتا ہوں تو میں محبوب نہیں، میں محب ہوں، میں محبت کرنے والا ہوں۔ محبوب وہ ہے جس سے محبت کی جاتی ہے۔ تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل ہماری عقیدتوں، ہماری محبتوں، ہماری ساری عقیدتوں کا مرکز و محور مکین گنبد خضرا میرے آقا کریم کی ذات ہے۔ ہم آقا سے محبت کرنے والے ہیں، ہم محفل سجاتے ہیں، تو ترتیب تو دستور زمانہ کے مطابق الٹ نہیں ہو جاتی کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ ارے 2 محبوب کہاں سے؟ محبت کرنے والا تو محب ہوتا ہے، شاعر کیوں کہتا ہے؟ تو شاعر بھی عام تو نہیں نا، یہ تو محمد علی ظہوری ہے نا، یہ تو محمد علی ظہوری ہے نا، کہ جو قلم اٹھاتے ہیں تو آنکھوں میں کبھی سرکار کی زلف عنبری کا نظارہ ہوتا ہے، قلم اٹھاتے ہیں کبھی رخ والضحیٰ کا جلوہ سامنے ہوتا ہے۔ ارے دل تڑپ تڑپ کے کہتا ہے محمد علی ظہوری اس شخصیت کی بات کرنے لگا ہے کہ جس شخصیت کو اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ ان کی شان میں میرے رب نے کبھی قرآن میں والضحیٰ کہا ہے، کبھی واللیل کہا ہے۔ ارے محمد علی ظہوری تو کون ہے؟ وہ لکھتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ ارے شاعر بھی کمال کا بات عجیب کر گیا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ محبوب کیوں؟ کہنا تو محب چاہیے تھا۔ تو صاحب اللہ کے قرآن کی آیت کا سہارا لے کر بات سمجھا رہا ہوں کہ ہم محب تو ہیں، ہم اپنے آقا سے محبت تو کرنے والے ہیں،
لیکن محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ محمد علی ظہوری اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرا کریم پروردگار فرماتا ہے اے محبوب فرما دیجئے، ارشاد فرمائیے کہ لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اتباع مصطفیٰ میں آ جاؤ، مصطفیٰ کی پیروی میں آ جاؤ، مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ۔ جب تم مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ گے، مصطفیٰ تمہارے محبوب ہوں گے، تم خدا کے محبوب بن جاؤ گے۔ یحببکم اللہ، ارے صاحب یہ محبت مصطفیٰ وہ اتنا بڑا مقام ہے کہ ہم حضور کے ساتھ محبت کرنے والے، ہمارے محبوب ہمارے آقا ہیں، لیکن رب نے ہمیں اپنا محبوب بنا لیا۔ یحببکم اللہ، قرآن کہتا ہے تم مصطفیٰ کی اتباع کر کے تو دیکھو رب تم سے محبت کرے گا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو آج یقیناً آپ سرکار کے بلائے ہوئے آقا کریم کی اس ذکر کی بابرکت محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضور نصیر ملت نے فرمایا تھا کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور آپ فرماتے ہیں نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، اور مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے آج کے اس خوبصورت ایوان میں میرے سامنے جو نام پیش کیا گیا، محمد حیدر علی تشریف لاتے ہیں، آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حیدر علی اپنی عقیدت کا ثبوت دیجئے، بآواز بلند نعرے کے جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔